ایران کے حوالے سے جیسا کہ گزشتہ رات ایسا لگ رہا تھا کہ امریکہ ایران پر حملہ کر دے گا، تو پھر پتہ چلا کہ ایران نے جو نیٹوم ہوتا ہے، مطلب جو ایئر اسپیس کو کلوز کر دیا تھا، تمام فلائٹس بند تھے 6-7 گھنٹے، اور ان کے جو ڈیفنس سسٹم تھے پورے ایکٹیو تھے. اور اسرائیل نے بھی اسی طرح سے جو ہے خوف کے عالم میں رات گزاری. اس کو یہ تھا کہ اگر امریکہ کا حملہ ایران پر ہوتا ہے، اور ایران عہد کیا ہے کہ وہ اسرائیل پر حملہ کرے گا، اور امریکی مفادات جو قطر، سعودی، بحرین جہاں جہاں پر ہے اس کو ایران تباہ کر دے گا. تو اس ضمن میں سعودی، قطر نے اور دیگر ممالک نے جس پر جہاں جہاں امریکی بیس ہے، ان کا یہ ماننا تھا کہ ہم ہماری جگہ ایران کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹھیک ہے کہہ دیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بات غیر مناسب ہے. یہ جو حکمران کہہ رہے ہیں، ان کی اتنی بڑی حیثیت یا طاقت نہیں ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو انکار کرے. ڈونلڈ ٹرمپ خود جانتا ہے کہ اس کا کیا نقصان ہوگا. 12 روز میں اس نے دیکھ چکا ہے، اور یہ کرا کہ وہاں پر جو پھانسی دینے والے تھے دنگائیوں کو، میں نے کہا کہ ان کو پھانسی نہ دو، تو ایران پھانسی نہیں دے رہا ہے، ان کو نہیں مار رہا ہے. تو یہ ایک ملک کا داخلی معاملہ ہے. تم کون ڈکٹیٹ کرنے والے؟ وہ تو پھانسی ہوگی نہیں ہوگی کل جمعے کے دن معلوم ہوگا. اور ایران سے تجارت کرنے والوں پہ ٹیرف بڑھا دی جا رہی ہے. مگر فاکس نیوز پر ایران کے وزیر خارجہ اراغچی کو جو ہے انٹرویو لیا گیا. تو مطلب یہ دوہری پالیسی ہے. اگر آپ ان کا بائیکاٹ کر رہے ہیں تو پھر اپنے چینل پہ کیوں بلائیں؟ مطلب یہ ہے کہ ان کی ایک طاقت ہے اس خطے میں، مڈل ایسٹ میں. ایران کی ایک اپنی آئیڈیولوجیکل دو باتیں ہیں. دیکھیے، ایران ایک نظریہ رکھتا ہے، وہ نظریے کے آگے وہ جان دینے کو راضی ہے. ان سے لڑنے کے لیے امریکہ، اسرائیل کو اتنا دم خم ہے نہیں. تو یہ بات لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ تھا کہ جو نقصانات ایران میں پہنچائے مساجد کو، اس کی ایک بڑی فہرست ہے. تو ان کا علاج تو کرے گی حکومت وہاں کی. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہنا یعنی اس بات کی علامت ہے کہ میرے لوگ ہیں، یعنی میرے لوگوں کو آپ سزا نہ دو. تو مطلب تیرے لوگ کسی ملک میں جا کے دنگا کرتے ہیں تو ڈبل سزا ہونی چاہیے ان کو. کسی گھر میں گھس جانا انکریجمنٹ ہوتا ہے اس کو، یعنی یہ خطرناک قانون ہے یہ. تو یہ گھس کر کسی کے ملک میں فساد کرا دینا یہ ٹوٹلی غلط تھا. اور دوسرا یہ کہہ رہا تھا کہ میں اسی ضمن میں ایران کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہے اس پہ آپ دھیان نہ دیں، کیونکہ دیکھیے لڑائی کوئی حل نہیں ہے. حل ہر چیز کا حل اور مسئلہ ڈپلومیسی ہے، مگر آپ کو خود طاقتور بننا یہ بھی ضروری ہے، ورنہ کمزوروں کو کوئی خاطر میں نہیں لاتے. آپ کو طاقتور بننا پڑے گا. اب خود اس وقت یمن میں سعودی جیتا ہے یو اے کے مقابلے میں. یو اے ہار چکا ہے اور سعودی جیت چکا ہے. تیسری اور ایک بات بہت اچھی، ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ کیوں نہ مکہ مدینہ کو ایک ہی ٹرین سے لوگ سفر کرے، ترکی ہو، ایران ہو، عراق ہو، پاکستان ہو، مکہ مدینہ. یعنی یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر یہ ممالک ایک راستہ بنا لے، ایک طریقہ ہو جائے، تو کتنا انسان یعنی مسلمانوں میں اتحاد ہوگا. یعنی جس طرح میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلم نیٹو، تو مسلم نیٹو کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ترکی، ایران اور سعودی اگر ایک ہوتے ہیں تو یہ راستوں میں ترقی ہوگی، ان کے لین دین تجارت میں زیادتی ہوگی، اور باہر کے لوگوں پر انحصار کرنے کی ضرورت شاید نہیں ہوگی. شکریہ.